خدایا جب خطارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے. کہیے ایک بار سبحان اللہ. بس ہم کچھ نہیں، آپ کی بیداری جائے. خدایا جب خطارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں طیبہ کی ہنسی تصویر ہوتی ہے. ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، نہ جانے کیا میرے اس ہاتھ کی تعبیر ہوتی ہے. ہمیشہ نیند میں شہر مدینہ دیکھتا ہوں میں، نہ جانے کیا میرے اس ہاتھ کی تعبیر ہوتی ہے. اور غلامان محمد کے غلاموں کی غلامی میں شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے. شہنشاہی سے بڑھ کر عزت و توقیر ہوتی ہے. اور علماء دیوبند کا یہ آزمودہ عمل کہ اپنے مدینے کی خاک کو بھی سرما بنائے، کہ سنا کرتا ہوں اکثر سرمائے خاک مدینہ کو، سنا کرتا ہوں اکثر سرمائے خاک مدینہ کو. نگاہوں میں لگانے سے بڑی تنویر ہوتی ہے، نگاہوں میں لگانے سے بڑی تنویر ہوتی ہے. عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو، عقیدت ہو تو درد دل کی خاطر پیس کر پی لو. وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے، وہاں کے پھول کی پتی بھی ایک اکسیر ہوتی ہے. خدایا جب خطارے میں میری تقدیر ہوتی ہے، میری آنکھوں میں نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ، علماء کرام حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا احمد نصر صاحب بنارسی دامت برکاتہ. میں آپ لوگ اس طرح جواب دیں گے. حضرت سامعین، ہم سب کے لیے یہ بیش بہا لمحات میں اگر بات کہی جائے تو بات میں کسی طرح کی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی. ہمارے بیچ حضرت اقدس الشاہ حضرت مولانا احمد نصر بنارسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا حضرت مولانا تھانوی کا، بہت مشہور واقعہ ہے. اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں، مسند خطابت پر، مسند صدارت پر جلوہ بار ہیں. ہم اللہ سے دعا کو ہے کہ یا اللہ آج حضرت کے برکات سے اور حضرت کے دعاؤں کے صدقے میں آج کے اس جلسے کے لیے، اس جلسے کو قبول فرماوے اور ہم سب کے لیے مشعل راہ بنائے. یہاں سے آج ہمارے علماء جو بیان کریں، جو باتیں کریں قال اللہ قال رسول سے، یا اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کا نمونہ بنے. اور ہم سب یہ عہد کر کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ. ہم اس وقت بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم ناچیز خادم ہیں، حضرت مولانا کے دست مبارک سے میرے ہاتھ میں پگڑی باندھی گئی ہے. حضرت مولانا مفتی اختر امام عادل صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ جامعہ ربانی منورہ شریف سمستی پور، حضرت کی بڑی دعائیں ملی ہے اور کئی جلسوں میں بھی حضرت کی دعائیں ملی ہے. تو یہ میں اپنے لیے بہرحال شہادت کی بات سمجھتا ہوں، اپنے لیے باعث فخر سمجھتا ہوں کہ حضرت کے بیچ تھوڑی بہت لفظائی کر لیتا ہوں. یہ حالانکہ اس لائق نہیں ہوں میں، بلا کسی تاخیر و تمہید کے اس وقت میں چاہتا یہ ہوں، کیونکہ ہمارے بڑوں کا یہ طور طریقہ بھی ہے، جب بھی کسی جلسے کو اگر ابتدا سے انتہا کے سرحد کو منزلت طے کرانا ہو اور باقاعدہ بزرگان دین کے سائے میں، تو ایک صدارت کا انتخاب و انتظام کیا کرتے تھے. تو آج کے مولانا وسیع الرحمان صاحب نے اللہ والی شخصیت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے جو مصداق ہے، حضرت مولانا احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی صدارت سے مسند صدارت پر آج جلوہ بار ہوں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ مولانا وسیع الرحمان صاحب تائیدی کلمات کے لیے تشریف لائیں. السلام علیکم. ہم حضرت کے بہت شکر گزار ہیں اور میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ حضرت کا ہمارے یہاں آنا باعث فخر ہے. جزاک اللہ احسن الجزا. آج کے اس خوبصورت جلسہ اجلاس عام
تعلیم نسواں کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینے کے لیے علماء تشریف لائے ہیں اور اس کی صدارت کا اعلان اور انتخاب بھی ہو گیا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس جلسے کو اللہ ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ حضرات سامعین، آئیے، میں نے بات شروع میں کہی تھی، حضرت حسان کا بھی قول تھا اور شاید آپ کو معلوم ہو کہ منبر رسول پر حضرت حسان کو بٹھایا گیا اور آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں نذرانہ عقیدت بھی پیش کیے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جن کو حق تعالی جل شانہ نے اپنا برگزیدہ مہذب و محترم بنایا تھا۔ یہی شعر جب حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ تک پہنچتا ہے تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اپنے قلم کو اس طرح جنبش میں لانے کی کوشش کی تھی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرات سامعین، وہ سیرت پاک کہ جس کے گل و ناظرین میں ایک زمانے سے ہزاروں افراد عقیدت و محبت کے ہار ڈالتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی افراد کی پیشانیاں اسی بات کی غمازی کر رہی ہیں۔ سیرت پاک کا موضوع اتنا احاطہ اور وسیع ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ اگر دنیا کے سارے اشجار کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سارے دریاؤں کو اگر سیاہی بنا لیا جائے تو مدحت رسول نہیں کر سکتا۔ کسی اردو شاعر نے کہا تھا، قلم میرا قاصر زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب امام الرسول وہ فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ آئیے اسی ذات بابرکت کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے لیے اس وقت آپ عرریہ کی دھرتی سے ابھرنے والا، جن کے قلم میں بھی اللہ نے طاقت دی ہے، الحمدللہ میری مراد جناب قاری خطیب حیدر صاحب ہے۔ اس وقت میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ اس شعر کے ساتھ دعوت ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا، یہ محفل کل پکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ آئیے استقبال کیجئے جناب خطیب حیدر صاحب، آزاد نگری عرریہ۔ مکرمی سامعین کرام، ڈائس پر جلوہ بار علماء کرام، شورائے اسلام، صدر باوقار نمونہ اسلاف الشاہ سید احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، میرے پیر و مرشد، اور آج کے اس جلسے کی خوبصورت نظامت کر رہے جناب مولانا معروف راہی صاحب، اور قابل مبارکباد میں جناب مولانا وسیق الرحمان صاحب، جن کی جمع مردی اور ہمت کی داد دینی ہوگی کہ انہوں نے اتنا خوبصورت جلسہ سجایا۔ آئیے حضرات، بلا کسی تمہید و تاخیر کے حضرت کے سامنے زیادہ لفظ کشائی کرنا خلاف ادب سمجھتا ہوں، بس سیدھے تصورات میں آپ حضرات کو گنبد خضرا کا سیر کرانا چاہتا ہوں۔ قبل اس کے درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ایسی شام کبھی کبھی نصیب ہوتی ہے۔ نعت پاک کا مطلب حضرت تک پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرات سبحان اللہ پیشگی بول دے ایک مرتبہ، پورا مجمع کہتے سبحان اللہ۔ کہ ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا،
افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا۔ نعت رسول پر انعامات دینا یہ بھی میرے سرکار کی سنت ہے، آپ حضرات کا دل چاہے تو آپ حضرات بھی دے سکتے ہیں، اگر نوٹ نہیں تو ہونٹوں کو ہلا کر پورا مجمع کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ۔ پھر سے مطلب پڑھتا ہوں دیکھیں، ویسے سبحان اللہ، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، اندھے بھی لگا کر جسے ہو جاتے ہیں بینا، اندھے بھی لگا کر جسے ہو جاتے ہیں بینا، اندھے بھی لگا کر جسے ہو جاتے ہیں بینا، اندھے بھی لگا کر جسے ہو جاتے ہیں بینا، مدینہ کا وہ سرما نہیں دیکھا، کیا خاک مدینہ کا وہ سرما نہیں دیکھا، کیا خاک مدینہ کا، جزاک اللہ، کیا خاک مدینہ کا وہ سرما نہیں دیکھا، کیا خاک مدینہ کا وہ سرما نہیں دیکھا۔ آقا کا شب و روز ملاحظہ فرمائے، معروف راہی صاحب تھوڑی توجہ چاہوں گا، شادی علی سبحان اللہ، اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اندھے بھی لگا کر جسے ہو جاتے ہیں بینا، کیا خاک مدینہ کا وہ سرما نہیں دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، کئی چاند ایسے گزر جاتے تھے، میرے سرکار کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، وہیں سے ایک شعر رقم کیا خطیب حیدر نے کہ سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، جس کو سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، سرکار نے بھر پیٹ کبھی کھایا ہو جس کو، اصحاب نے ایسا کوئی کھانا نہیں دیکھا، اصحاب نے ایسا
کوئی کھانا نہیں دیکھا اصحاب نے، ایسا کوئی کھانا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا۔ اور عقیدت کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میری طبیعت علیل تھی، بالکل آنے کی امید میں نہیں تھا، لیکن آپ حضرات کے اخلاص اور توجہات نے یہاں کھینچ کر لایا اور ممبر رسول پہ کھڑا کر کے نعت پڑھوا رہے ہیں۔ یہ اس ذات اقدس کا کرم ہے جس کے بدولت میری سانس چل رہی ہے۔ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائے شعر عطا کریں سبحان۔ ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا، مل جائے تو مل جائے تو مل جائے تو مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، رکھ لوں، مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، مل جائے تو ٹوپی میں ادب سے اسے رکھ لوں، پر آپ کی نالین کا تسمہ نہیں دیکھا، پر آپ کی نالین کا تسمہ نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا۔ اور فردوس بھائی یہ شعر دیکھیں، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت حاضر کرتا ہوں بطور خاص دیکھیں، ارشاد علی پہ بہت پلکوں سے کیا کرتا میں حجرے کی صفائی، 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 پر کیا کروں سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، پر کیا کروں سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، پر کیا کروں سرکار کا روضہ نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ہے نقش میرے، ہے نقش میرے، ہے نقش میرے قلب کی تختی پہ محمد، ہے نقش میرے قلب کی تختی پہ محمد، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نقش میرے قلب کی تختی پہ محمد، 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 کیا تم نے کبھی اس کا اجالا نہیں دیکھا، کیا تم نے کبھی اس کا اجالا نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا، افسوس مگر یہ ہے کہ طیبہ نہیں دیکھا۔
دولت کے بنا پر لوگ پورے دنیا کا سفر کر لیتے ہیں، لیکن اپنی سوچ کیا کہتی ہے ملاحظہ فرمائیں کہ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے۔ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے۔ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے۔ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے۔ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے۔ تم سارا جہاں دیکھ لو لیکن یہی سچ ہے۔ کیا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ بس مقطع ملاحظہ فرمائیں۔ پیوند لگے، پیوند لگے جس میں ہوا کرتے تھے حیدر، 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 پیوند لگے جس میں ہوا کرتے تھے حیدر۔ کیا تم نے شہیدی کا وہ جبہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے شہیدی کا وہ جبہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے شہیدی کا وہ جبہ نہیں دیکھا؟ ویسے تو میری آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا۔ افسوس مگر یہ